یہ جو روحانی معالج ہے، روح کے بارے میں بتایا اللہ نے؟ کچھ نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا، صرف اتنا بتایا جب سوال کیا کفار نے کہ روح کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ وہی جو جس میں وحی رکی تھی نا، 29-28 دن وحی رکی تھی، اس میں یہ بھی سوال تھا، صرف آپ اتنا کہنا بھول گئے تھے کہ میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں، تو اللہ نے، کیونکہ اللہ تو رب ہے نا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کوئی مجھ سے راضی رہے یا ناراض رہے، وہ راضی رہے، ہمیں اس کی رضا مقصود ہے۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، ساری کائنات، جن، فرشتے، انسان اس سے ناراض ہو جائیں، اس کی ربوبیت میں فرق ہے نہیں آتا، وہ تو سب کو فنا کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ تو رب ہے نا۔ ہم نے تو پہلے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ کو ہم نے ملنگوں کے ساتھ ملا دیا کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ اللہ کرے گا، نام جس کو پیدا کیا اللہ نے وہ تو محتاج ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے کوئی ہے، سمجھنے والی بات ہے نا۔ خالق ایک ہے کائنات میں، اس خالق نے جو جو پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ میں نے کس لیے پیدا کیا، ہمیں حکم ہے کہ تم اس میں غور کرو، پھر جتنا وہ سمجھانا چاہے گا وہ سمجھ آئے گی، جتنا وہ نہیں سمجھانا چاہے گا وہ نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے شہید کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، جو شہید ہے، جو اللہ کے نزدیک شہید ہے۔ ہمارے تو یہاں ہر کوئی شہید بنا ہوا ہے نا، ڈاکو بھی مارا گیا تو وہ بھی شہید، چور بھی مارا گیا وہ بھی شہید، جو اللہ نے پیمانہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاں ان کو رزق ملتا ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، ختم بات ہوگی، اس پر بحث نہیں چلے گی۔ میں نے اتنا بتایا کیسے دیتا، پلیٹ میں دیتا ہے یا خود منہ میں ڈالتا ہے، جتنا روکا بس اتنا، اس سے زیادہ علم نہ نبی کو دیا نہ ہمیں تک پہنچایا۔ اسی طرح روح کے بارے میں جب سوال کیا گیا، صحابہ کہف کی تعداد کتنی ہے، روح کیا ہے، تو آپ نے فرمایا روح امر ربی ہے، امر ربی، بالکل صحیح بات، اس سے آگے نہیں بتایا، کچھ نہیں کہا۔ اب یہ جو روحانی بیمار ہے، اس سے مفہوم کیا ملتا ہے؟ روح بیمار ہے، روح کے بارے میں اتنا بتایا کہ روح امر ربی ہے۔ یہ جی اس گھر میں شیطانی روحیں ہیں، ایسا ہوتا ہے، اس گھر میں شیطانی روحیں ہیں، اس گھر میں روحانی روحیں ہیں، نیک روحیں ہیں۔ وہ جی جب ہم فلاں برسی کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے نانا کی روح آتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ یہ جو لوگ رسومات کرتے ہیں، وہ ختم کراتا ہے، کوئی درود، کوئی یہ کرتے ہیں نا سارے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ روحیں کیا ہے، کیا وہ آتی ہیں؟ نبی سے بڑھ کر ہماری کوئی رہنمائی کر سکتا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جو ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو میں اس کو بتاتا ہوں، یہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ مجھ پر وحی آتی ہے تو میں بتاتا ہوں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، بھائی نے بات کی تو میں کہتا ہوں یہ چلو اس پر ہم ذرا سمجھ جائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو پہلے روح آسمان کی طرف جاتی، کسی نیک بندے کی، جب فرشتے آتے ہیں تو قرآن کی آیت ہے نا غالباً سورہ فجر میں، کیا نیک روح ہے نا، آپ نے فرمایا جو نیک بندہ ہوتا ہے نا
اس کی روح کے لیے فرشتے جب آتے ہیں تو جنت سے رومال لے کر آتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا ٹپکنا. مشکیزہ ہوتا ہے نا, جی, تو اس سے پانی کا قطرہ بغیر کسی رکاوٹ کے باہر آتا ہے. تو وہ کہتی ہے اے اللہ کی نیک روح نکل. پھر وہ آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں. فرشتے اس کو ویلکم کرتے ہیں, اس کے لیے سلامتی مانگتے ہیں. تو جو بد روح ہوتی ہے, جو بد بندہ ہوتا ہے, اس کی جو روح ہے اس میں نکالتے ہوئے بدبو پھیل جاتی ہے. وہ فرشتے اس کو برا بھلا کہتے جانا اس نے آسمانوں پر, ہوتے ہیں اس کو دفع کرو, پھینکو اس کو کہیں, یہ کیا لے آئے ہو. ہاں جی, وہ اس کے تعفن سے تنگ ہو جاتے ہیں فرشتے. پھر قبر میں آتی ہے, حساب ہوتا ہے, پھر اس کے بعد برزخ میں چلی جاتی ہے. برزخ 2 مقام ہے وہاں پر, علیین و سجین. ایک برے لوگوں کے لیے, ایک اچھے لوگوں کے لیے. پھر اس کے بعد وہ بند کر دی جاتی ہے, پھر اس کا کوئی کنسپٹ نہیں رہتا دنیا کے اندر. بے شک, بے شک. دربان ہے, اب اس کو لاک اپ میں بند. یہ قیامت تک کے لیے وہاں رہیں گی. یہ جوڈیشل, جیسے ایک قیدی ہے, ایک مجرم ہے, اس وقت تک وہ ہم اس کو مجرم نہیں کہتے جب تک اس کو سزا نہیں ہو جاتی, اس کو ملزم ہی کہتے ہیں. پھر جیل ہوتی وہی ہے لیکن اس کو جوڈیشل بولتے ہیں. جو یہ جوڈیشلی ہے, اس کا کیس چل رہا ہے. یہاں وہ بری ہو جاتا ہے, یہاں وہ جب وہ سزا یافتہ ہوتا ہے پھر اس کو مجرم کہنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہاں پر 2 جو جگہیں ہیں, علیین و سجین, یہ ایک بدوں کے لیے, ایک نیکوں کے لیے, ان کو بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے کو اپنا دادا نظر آ رہا ہے, دادی نظر آ رہی ہے, ایسا ہوتا ہے جی, یہ ان کے جن ہیں, شیطان ہیں, جو ان کے ہمذات ہوتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو پیدا کیا جو ہمذات ہے, جس کا قرآن میں بھی ہے کہ تم یہ پڑھا کرو, اللہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون, یہ حاضر نہ ہو. اب یہ کہاں جاتے ہیں جب آدمی مرتا ہے؟ یہ ان کی قبروں پہ رہ جاتے, قبرستانوں میں. اب یہ راز بھی سارے جانتے ہیں. اب کچھ بدبخت ہوتے, بہت خبیث قسم کے جادوگر بنے ولی ہوتے ہیں, وہ ان سے پوچھتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یہ دیکھو جی ہمارے باپ کی بات اس نے ہمیں بتائی ہے. حالانکہ وہ اس سے لیتے ہیں. کئی لوگ ہیں نا جو مردوں سے باتیں کراتے ہیں, ہے نا, کبھی سمجھو تو صحیح یار اس چیز کو کہ یہ کیا, یہ سب شیطانی عمل ہے. قبرستانوں میں چلے کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہودی ہے وہ بھی قبر بناتا ہے, عیسائی ہے وہ بھی قبر بناتا ہے, مسلمان ہے وہ بھی قبر بناتا ہے. اب ان کی جو ہیں روحیں, تو وہ جس کو نعوذ باللہ روح ہیں, جو ان کے ہمذات ہیں, وہ قبروں پہ رہ جاتے ہیں. ٹھیک, جادوگر کچھ اپنے عمل کرتے ہیں گندے, جس سے ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, پھر ان سے شر کا کام لیتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندو کیا کرتا ہے؟ ہندو تو قبر نہیں بناتا, وہ تو جلاتا ہے, ان کی تو قبر نہیں ہوتی. تو ان کے ہمذات کدھر جاتے ہیں؟ وہ ہمارے عیسائیوں یہودیوں کے قبرستانوں میں آ جاتے ہیں, یا ان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں, یا جنگلوں میں بھٹک جاتے ہیں. مرتے نہیں مرتے نہیں, ان کی بڑی بڑی لمبی عمریں ہوتی ہیں. یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ہاں جی, یہ جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ہمذات تو ثابت ہے, وہ تو ثابت ہے. ہاں جی, یہ بات جو ہے جو ہندوؤں والی ہے, روح والی جو بات ہے, وہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. روح جو چلی جاتی ہے ادھر برزخ میں, یہ تو حدیث سے ثابت ہے. یہ بھی بات ٹھیک ہے. میرا کوشچن یہ تھا کہ جو ہندو کی روح ہے, ہندو کی روح نہیں, جو اس کا جو ہمذات ہے وہ ہمارے قبرستانوں میں, وہ ہمارے دوسرے جہاں بھی چلے, وہ بھٹکنے کے لیے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث سے میں نے نہیں پڑھا ہوا, یہ میں تجربے سے کہتا ہوں. جب میں پکڑتا ہوں ان کو, میں سمجھنے کے لیے, ہاں میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ حدیث میں نہیں ثابت.
اگر میں اس پہ بھی تحقیق کروں تو کہیں نہ کہیں مجھے نقطہ ملے گا انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ہمارا دین مکمل. میرا مقصد آپ کو زج کرنا نہیں، سمجھنا. وہ میرے بھائی کر بھی لیں تب کیا ہوگا، میں کمزور آدمی، میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں آپ میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور کسی سے ڈرتا نہیں. بس یہ میری کمزوری ہے، باقی تو اہل حدیث کا ایک یہی مطلب ہوتا ہے جب الحمدللہ. لیکن میری وہ پوچھتا ہے کہ کہاں سے. ایک بات سن لیں، ہم ظاہری نہ بنے، بات نہیں بنی، ظاہری نہ بنے کہ یہ ہوا تو یہ کریں گے. اس کے پیچھے کیا بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہیں ثابت.